ایان سمجھ سکتا تھا کہ ایک اچھا بھلا انسان کیوں چڑچڑا اور بدتمیز ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی اس فیز سے گزرا تھا۔ اور پھر لڑکیاں تو نئے بننے والے رشتوں کے لیے بہت حساس ہوتی ہیں، اور ایسے میں طلاق یافتہ کا لیبل اس پر لگ جانا، وہ سمجھ سکتا تھا ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کے لیے کس قدر مشکل ہو جاتا ہے۔ اس معاشرے میں طلاق یافتہ لڑکیوں سے شادی کرنا ایک گالی سمجھا جاتا ہے، اور ایسی عورت کو گندگی کی مانند قرار دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ایسی لڑکیوں سے شادی کرنا ایک مرد کی اعلیٰ ظرفی ظاہر کرتا ہے، لیکن معاشرے میں جہالت اس قدر ہے کہ طلاق ہو جانا لڑکیوں پر آگے بڑھنے کے سارے دروازے بند کروا دیا کرتا ہے۔ اللہ نے طلاق کو ناپسند کیا ہے، پر اسے گناہ قرار نہیں دیا، اور طلاق کی واحد وجہ عورت نہیں ہوتی اور نہ عورت کا کردار ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارے معاشرے میں اس کا قصوروار صرف عورت کو ٹھہرانا بند کیا جائے۔ اللہ نے قرآن کریم میں آپشن دیا ہے، اگر میاں بیوی کی آپس میں نہ بن رہی ہو تو عزت سے علیحدگی اختیار کرو، اس کے بعد ختم بس۔ لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ ان کے علیحدہ ہونے کے بعد اپنے فتوے جاری کرو، سو اپنے کام سے کام رکھیں۔ دوسروں کی طلاقوں کی وجوہات تلاش کرنا آپ کا کام نہیں ہے۔ طلاق یافتہ عورت سے شادی کرنا بھی ثواب ہے، اور جو عورتیں لوگوں کی باتوں میں آ کر طلاق ہونے کے بعد ان جیسی سوچ رکھنے لگتی ہیں، خدا را اپنا مقام خود پہچانو۔ ایک طلاق ہو جانا زندگی کا اینڈ نہیں ہوتا۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق یافتہ عورت سے شادی نہیں کی تھی؟ تم لوگوں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ اگر ایک مرد چھوڑ گیا تو سارے چھوڑ جائیں گے؟ ہر مرد تو ایک سا نہیں ہوتا۔ عورت ہمیشہ ایک بڑی حماقت کرتی ہے کہ وہ مردوں کو کمپیئر کرتی ہے۔ اگر اس کا پہلا شوہر چھوڑ گیا تو اسے ڈر ہوتا ہے کہ دوسرا بھی چھوڑ جائے گا، اس لیے وہ دوسرے مرد کے ساتھ ڈر کر ہی زندگی گزارتی ہے اور اس کے حصے کی عزت اور محبت نہیں دیتی۔ اس نے تو آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا۔ ایک غلط تجربے پر آنے والی تمام خوشیوں کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے۔ اگر آپ دوسرے مردوں کو بھی انہی خوبیوں پر رکھتے ہیں جن پر آپ نے اپنے باپ بھائی کو رکھا ہوتا ہے تو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے، کیونکہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اور معاشرے میں یہ مرد عورت کی تمیز بھی ہم نے ہی ختم کی ہے۔ عورت کو اسلام نے جو مقام دیا ہے وہ اس کے مطابق زندگی گزارے، لیکن آزادی اور برابری کا کانسیپٹ آ گیا۔ فیمنزم بری نہیں تھی، ہم نے اسے برا بنا دیا۔ برابری کے لیے ایسی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ ایان خاموشی سے امام صاحب کی باتیں سنتا رہا، لیکن اسے مریم کے لیے برا نہیں لگا۔ اچھا ہوا سمجھوتے کا رشتہ ٹوٹ گیا، اگر وہ مریم کی جگہ ہوتا تو خود کھلا مانگتا۔ تو ہماری بہن کو مردوں سے اس لیے شکوہ ہے، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ابھی زخم تازہ ہے، اس لیے وہ تھوڑی چڑچڑی ہو گئی ہے، تم اسے معاف کر دینا۔ انہوں نے مریم کے رویے کی معافی مانگی۔ کیوں شرمندہ کر رہے ہیں آپ؟ میں سمجھ سکتا ہوں، انسان کی زندگی میں کبھی کبھار کچھ غیر متوقع بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، اور میری نظر میں بہت اچھا لڑکا ہے مریم کے لیے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس سے بات کر سکتا ہوں، لیکن وہ غیر ملکی ہے۔ ایان نے کافی دیر بعد سوچ کر کہا، مسٹر ایان، آپ یہاں میرے رشتے لے کر آئے ہیں؟ مریم پھر کسی کام سے اندر آئی تھی، لیکن ایان کا آخری جملہ کان میں پڑا تو پھر سے مشتعل ہوئی۔ ایان نے قدرے خشمگی نگاہوں سے اکرم صاحب کو دیکھا اور پھر مریم کی طرف دیکھا۔ اکرم حسین بھی اپنی ہنسی چھپا گئے۔ آپ سے ایسا کس نے کہا مس مریم؟ ابھی تو آپ ابو کے کان بھر رہے تھے، مریم نے کہا۔ دراصل میں کان نہیں بھر رہا تھا، ایک مخلصانہ مشورہ دے رہا تھا۔ مریم، شادی ضرور ہوئی ہوتی ہے، آپ ساری زندگی تو اپنے والد کے گھر نہیں بیٹھ سکتی نا۔ میں ساری زندگی بیٹھوں یا آدھی زندگی، آپ کو میری فکر نہیں کرنی چاہیے۔ غضب خدا کا، پہلے رشتے کروانے والی ماسیاں ہوتی تھی، آج کل غربت نے مردوں کو بھی کام کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ایان کا دل کیا چلو بھر پانی ہو اور وہ ہو بس۔ باپ کے بعد بھائیوں کو ہی بہنوں کی فکر ہوتی ہے، سو مجھے ہے۔ آپ ہیں کون؟ اور اچانک مجھے بہن بنانے کا خیال کیسے آ گیا؟ ایان ساری بے عزتی شہد سمجھ کر پیتا رہا۔ آپ مجھ سے شادی تو نہیں کریں گی، کیونکہ اس صورت میں آپ مجھے قتل کر سکتی ہیں، اور آپ کو بیٹی میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ مجھ سے بڑی ہیں، پھر پیچھے بہن کا رشتہ ہی بچتا ہے۔ کیوں امام صاحب؟ آخر میں اس نے اکرم حسین سے رائے مانگی، کیونکہ مریم اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی، جیسے کھڑے کھڑے بھسم کر دے گی۔ ابو، یہ کون ہے اور کیوں صبح صبح دماغ کھا رہا ہے؟ مریم نے خاصی بیزاری سے کہا۔ گو کہ ایان کے آنے سے یا اس کے کچھ کہنے سے اسے برا محسوس نہیں ہوا تھا، لیکن اس کی حد سے زیادہ اپنے ابو سے دوستی سے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اللہ جی، ابھی 2 منٹ پہلے ہی تو بتایا کہ آپ کا بھائی ہوں۔ ابو، کیا آپ نے 2 شادیاں کی تھی؟ جس اعتماد سے ایان کہہ رہا تھا، مریم کو سچ میں شک پڑا۔ دیں ابو جی جواب، ایان نے شرارت سے کہا۔ ہیں کس نے کی 2 شادیاں؟ مریم کی امی بھی کمرے میں داخل ہوئیں۔ ایان ان سے کبھی نہیں ملا تھا، اس لیے اسے بتایا گیا کہ وہ نفیس سی خاتون اکرم حسین کی بیوی ہے۔ اٹھ کر انہیں سلام کیا اور انہوں نے بھی اسے پیار کیا۔ ان کے استفسار پر اکرم حسین نے اس کا تعارف اپنے ایک شاگرد کے طور پر کروایا۔ وہ مسجد میں قرآنی تعلیمات بھی دیتے تھے، اس لیے وہ آسانی سے مان بھی گئیں۔
وہ ایان سے ارد گرد کی باتیں کرنے لگی اور ان باتوں میں مریم کے رشتے کی بات گول ہو گئی، لیکن اب کی بار ایان بھولا نہیں تھا اور نہ بھول سکتا تھا۔ 9 بجے کے قریب ناشتہ کر کے وہ ان سے اجازت لے کر اٹھا اور بتایا کہ اس کے بڑے بھائی کی شادی ہے۔ ایان نے انہیں مدعو کیا لیکن انہوں نے معذرت کر لی۔ جب تم پہلے میرے پاس آئے تھے تو تمہاری منگنی تھی، امام حسین نے ایان سے پوچھا۔ یہ بتایا، لیکن وہ زور کا ہنسا، وہ ٹوٹ گئی تھی۔ اکرم حسین نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ ایان چند مزید باتیں کر کے وہاں سے چلا گیا اور اس نے جاتے جاتے اکرم حسین کا نمبر بھی لے لیا کہ وہ کوئی ضروری بات کرنا چاہتا تھا۔ وہی شہزادے، کدھر کی تیاری ہے؟ روحان کمرے میں آیا تو ایان کو اپنا سامان پیک کرتا دیکھ کر پوچھا۔ ظاہر ہے یار، واپس بھی تو جانا ہے، 1 مہینے کی چھٹیاں لی تھیں، اس نے مصروف سے انداز میں بتایا۔ لیکن ابھی تو 1 ہفتہ باقی رہتا ہے۔ ہاں، یہ 1 ہفتہ میں ناردرن ایریاز میں گزارنا چاہتا ہوں اور ساتھ عنایہ سے بھی ملنا ہے۔ شاید جنرل عاصم کے گھر پر ہی رک جاؤں اور وہاں سے واپس، اس نے اپنا متوقع پلان بتایا۔ اکیلے؟ روحان نے حیرت سے پوچھا تو ایان نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ اکیلے مطلب؟ ہاں، کوئی کام تھا کیا؟ ایان نے روحان کے تفتیش کو کام سے جوڑا۔ ادھر بیٹھو ایان، روحان نے اس کے ہاتھوں سے کپڑے بیڈ پر پھینکتے ہوئے کہا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر صوفے پر لا بٹھایا۔ یار، وی آر فیملی، یہ بھی کوئی بتانے والی بات ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ابھی بتانے والی بات ہے، کیا ہم دونوں سب کچھ ٹھیک نہیں کر سکتے؟ کیا غلط ہے؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ ایان گھر والوں سے مختصر بات کرتا تھا، خاص طور پر ثاقب سکندر سے، اور پہلے روحان اس کیٹیگری میں شامل نہیں ہوتا تھا، لیکن اب وہ اس سے بھی کم بات کیا کرتا تھا۔ کبھی کبھی اپنے گرد باؤنڈری لگانا اچھا ہوتا ہے۔ مجھے معاف کر دو ایان، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ پتہ نہیں اس دن میں کیسے وہ سب بکواس کر گیا، کچھ خبیب کے کیس میں پھنسا ہوا تھا، فیکٹری والی سائڈ پیسوں کا مسئلہ چل رہا تھا اور اوپر سے علیزے کا مسئلہ۔ میں ان سب میں اتنا زچ ہو گیا تھا کہ ان سب کا غصہ تم پر نکال دیا، لیکن میں اپنی قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے تم سے محبت ہے اور مجھے تمہاری محبت پر بھی یقین ہے۔ میں جانتا ہوں تمہاری محبت کوئی دکھاوا نہیں ہے، تم بھائی ہو۔ یار، عزت بعد میں کروں گا، پہلے محبت کروں گا۔ وہ اپنے ہی کہے گئے الفاظ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں کسی کام میں پھنس جاؤں تو ہیلپ کے لیے تمہارے پاس آتا ہوں۔ میں جانتا ہوں اس دن میں نے جو کہا وہ سب بہت غلط تھا، میرے الفاظ نے تمہیں بہت ہرٹ کیا ہے، میں اپنے رویے پر معافی مانگتا ہوں۔ چاہے تو اس کے بدلے تم مجھے لاکھ لاکھ من کی گالیاں دو یا پھر سے مارو، لیکن پلیز میرے لیے اپنا دل صاف کر دو۔ میں جانتا ہوں اس دن سے تم بہت اداس ہو، میں نے بکواسی ایسی کی تھی اور اس پر مزید مار کھانے کا بھی مستحق ہوں، لیکن پلیز غلطی سمجھ کر معاف کر دو۔ میں اپنے کہے گئے ایک ایک لفظ پر شرمندہ ہوں، میں نے بہت غلط کیا ہے، پر یقین کرو اس دن سے لے کر ابھی تک میں خود بھی سکون سے نہیں ہوں۔ مجھے اتنا ریگریٹ ہو رہا ہے کہ میں تم سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہا۔ اپنے بھائی کو معاف کر دو یار، بدلے میں جو مرضی مانگو، پر پلیز مجھ سے ایسا برتاؤ مت رکھو۔ تمہاری ناراضگی میرے لیے بہت معنی رکھتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ پوری دنیا ناراض ہو گئی ہے۔ معاف کر دو مجھے پلیز، وہ بہت شرمندگی سے تیز تیز کہہ رہا تھا۔ اتنی لمبی تقریر کے بعد میرا خیال ہے کہ تمہیں اپنے بھائی کو معاف کر دینا چاہیے۔ حدیقہ بیگم جو جوس کے 2 گلاس لے کر آئیں اور ایان سے کہا، وہ دونوں ماں کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ بہت اچھے وقت میں آئی ہیں موم، پلیز اپنے لاڈلے سے میری معافی کی سفارش کر دیں اور جوس پلائی ہیں، قسم سے گلا سوکھ گیا تھا، بہت شکریہ۔ روحان نے دونوں گلاس اٹھاتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ ایک گلاس ایان کو پکڑایا اور دوسرا خود پینے لگا۔ ٹرے کو اس نے پھینکنے والے انداز میں بیڈ پر اچھالا اور اپنی ماں کے بائیں جانب آ کر بیٹھ گیا۔ تم تو مجھ سے بھی 3 4 تھپڑ کھانے کے مستحق ہو روحان، اور میرے بیٹے کا کتنا دل دکھایا ہے تم نے۔ وہ اپنی کارکردگی پہلے ہی حدیقہ کو بتا چکا تھا اور اس کے لیے حدیقہ نے اسے کافی ڈانٹا بھی تھا۔ معاف کر دینا، میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، جو میرا بیٹا کہے گا میرا بھی وہی فیصلہ ہوگا۔ حدیقہ نے فیصلہ ایان پر چھوڑا۔ ایان خاموشی سے اس کے طرح ہاتھ میں گلاس پکڑے زمین کو گھورتا رہا۔ تھوڑا ڈرامہ تو وہ کر ہی سکتا تھا۔ اچھا، اس نے کشمیری زبان میں کہا۔ کیا اچھا؟ میں معافی مانگ رہا ہوں، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی میل نہیں ہے روحان، ہو ہی نہیں سکتی۔ میں اپنی فیملی کے بارے میں بڑے گمان کیوں رکھوں گا؟ اپنے منہ میں لڑائیاں تو ہو ہی جاتی ہیں، دل میلے نہیں کرنے چاہیے۔ ایان نے گلاس زمین پر رکھا اور اٹھ کر روحان کو گلے لگایا۔ تم صرف سوری بھی کہہ دیتے تو میں معاف کر دینا تھا، ایان نے ہنستے ہوئے کہا۔ مطلب تم مجھ سے سوری کہنے کی توقع کر رہے تھے؟ آف کورس میں چاہتا تھا کہ تم اپنے کہے پر شرمندہ ہو۔ اینڈ روحان نے آنکھیں گھمائیں۔ چل آؤٹ، اس نے ایان کا کندھا تھپتھپایا۔ مطلب اب تو ڈن ہوا کہ تم اکیلے کہیں نہیں جا رہے؟ تم تو بزی ہو گئے اس لیے میں نے تمہیں آفر نہیں کی۔ میں نے تمہارے لیے چھٹیاں لے لی ہیں اور اپنے اسکواڈ کو بھی تیار کر لیا ہے، ہم سب ہفتہ چھٹیاں منائیں گے۔ روحان نے فوراً کہا۔ تم لوگ ماں کو اکیلا چھوڑ کر جاؤ گے؟ حدیقہ نے مصنوعی خفگی سے پوچھا۔ ایک آئیڈیا دوں موم؟
روحان نے پوچھا، کیا آپ اور ڈیڈ پھر سے ہنی مون پر چلے جائیں؟ بے شرم ہو تم پورے کے پورے روحان، حدیقہ بیگم نے افسوس سے کہا۔ صحیح کہہ رہا ہوں موم، ابھی تو آپ جوان ہیں، ایان نے بھی تائید کی۔ استغفر اللہ، اللہ ایسے لوفر بیٹے کسی کو نہ دے۔ بالکل، ہم جیسوں کے لیے صرف آپ جیسی مائیں ہوتی ہیں، ایان نے مسکرا کر کہا۔ آخر کیا ہو جائے گا موم اگر ہمارا بھی کوئی بھائی یا بہن آ جائے گا؟ روحان باز نہیں آیا۔ یا اللہ میرے بھائیوں کو ان کی ذرا سی شرم واپس کر دیں کہ انہیں عقل آئے ماؤں سے ایسی باتیں نہیں کرتے۔ ایمان اپنی 1 سالہ بیٹی زینب کو اٹھائے ادھر آئی تو ان دونوں کی باتیں سن کر بے حد شرمندہ ہوئی۔ اچھا موم کو چھوڑیں، آپ بتائیں زینب کا نیا بھائی کب آ رہا ہے؟ روحان نے ایمان کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور زینب کو ایمان سے لے کر پیار کرنے لگا۔ بے شرمو نلائکو، ابھی تم دونوں کی شادی کی بات چلے تو گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو جاؤ گے۔ تم دونوں کی شادیاں ہو جائیں تو پھر میں پوچھتی ہوں، جوڑوں کے غلام بننے کے آثار نظر آتے ہیں۔ ایمان اپنی ماں کو کسی کام سے بلانے آئی تھی اور ان دونوں کے منہ لگ کر اپنا موڈ خراب کر چکی تھی۔ یار آپا کتنا بولتی ہو، طلحہ کے تو کان ہی پک جاتے ہوں گے، ایان نے سر کھجاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، اب ٹوئن بردرز کا موسٹ ہیٹڈ ٹاپک جو چھیڑ دیا ہے، میں بات ہونی تو لگوں گی نا۔ وہ بیچاری علیزے ڈپلومہ ختم کرنے کے بعد شادی کرے گی، تب تک آپ ایان کے ہونے والی بیوی ڈھونڈیں۔ روحان نے ایمان کی بات بیچ میں ہی اچک لی۔ حدیقہ نے ایان کی طرف دیکھا تو شاید وہ شادی کے لیے راضی ہو، لیکن اس نے کوئی خاص تاثر نہ دیا۔ سب کی محفل ان دونوں کے کمرے میں جمی دیکھی تو مناہل گاتے ہوئے وہاں پہنچی۔ مجھے ساجن کے گھر جانا ہے، مجھے ساجن کے گھر جانا ہے، شایان کی شادی پر گا گا کر وہ بھی اسی فلو میں تھی۔ بہت جلدی ہے میری شہزادی کو، حدیقہ بیگم کو اپنی منہ پھٹ اولاد کا صحیح سے آج پتہ چلا تھا۔ اور نہیں تو ان دونوں نے فضول میں میرا راستہ بلاک کیا ہوا ہے۔ پاکستان میں تو قانون ہے 18 کے بعد بچی کی شادی کر دیں ورنہ وہ والدین پہ کیس کر سکتے ہیں۔ نہیں موم، میرا مطلب مجھے جلدی ہے، لیکن ان دونوں کی شادی کے بعد ہی۔ وہ فلو میں زیادہ ہی بول گئی تھی۔ موم کل پہلی گھڑی میں آپ اسے فارغ کر دیں ذرا، اس کے کیس تو میں کھلواتا ہوں، انیس کی ہو گئی ہے، رہنے دیں مزید پڑھائی۔ ایان نے فوراً کہا۔ کیوں جی، میں تو اسی سے شادی کروں گی جو گھر داماد بنے گا، بڑا فائدہ ہوتا ہے، شوہر دب کر رہتا ہے۔ مناہل نے اپنا فیصلہ اور اس کا فائدہ دونوں بتائے۔ یا اللہ اس اولاد کو عقل کے ناخن دے، حدیقہ بیگم تعصب سے کہتی وہاں سے چلی گئیں۔ موم اللہ سے کیوں مانگ رہی ہیں، اپنے اتار کے دے دیں۔ روحان نے نیچے سے ہانک لگائی۔ بڑے میاں تو بڑے میاں، چھوٹے میاں سبحان اللہ۔ ایمان بھی مناہل کو طنز کرتی نفی میں سر ہلاتی زینب کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ تم بھی جاؤ نا، ادھر تو ہم گھر داماد والی کوئی سروس نہیں دیتے، ایان نے مناہل سے کہا۔ کیوں جاؤں، ادھر ہی رہ کر دونوں کی جاسوسی کروں گی، مناہل نے جواب دیا۔ جاسوسی طیارہ، روحان نے کہا۔ کس ملک کا، اس نے پوچھا۔ انڈیا، امریکہ، اسرائیل۔ توبہ توبہ توبہ، ایان بھائی کیا کہہ رہے ہیں، اتنی بری ہوں کیا؟ اور ویسے بھی آپ کہیں جا رہے تھے، بیگ کو پیک ہوتے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں جا رہے ہیں، پر تم جاؤ، جا کر پڑھائی کرو۔ روحان نے بڑے بھائیوں والا روب ڈالا، لیکن مناہل کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ وہ ایان بھائی دراصل میں نے بتانا تھا کہ جو آپ چاکلیٹس لائے ہیں نا، وہ میں نے اپنی فرینڈز میں بانٹ دی ہیں اور کچھ سنبھال لی ہیں، ان صاحب کے لیے آپ نہیں لے کر آنا۔ مجھ سے چاکلیٹس کے ریپر تک کی امید مت رکھیے گا، انٹینسو کیئر میں ہیں۔ دونوں کے درمیان لڑائی کا ایک نیا موضوع چھوڑتی مناہل وہاں سے رفو چکر ہو گئی۔ ایان اسے کچھ سخت کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ اس نے اپنی گردن پر ہاتھ مارا اور روحان کی طرف دیکھا جو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا تھا وہ تمہیں دے دے گی۔ ایان نے شانے اچکا کے لاتعلق نظر آنے کی کوشش کی، ورنہ مناہل سے اسی نے کہا تھا کہ اس کے واپس جانے کے بعد وہ روحان کی چیزیں اس کو دے، کیونکہ وہ خود اس کو نہیں دینا چاہتا تھا، اور اب چوری پکڑی گئی پر نہیں پکڑی گئی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو، مطلب تم نے میری چاکلیٹس بھی اس چڑیل کو دے دی، تم اس پر کیسے یقین کر سکتے ہو؟ وہ بے یقین تھا کیونکہ وہ چاکلیٹ لور تھا اور باہر سے چاکلیٹس وہ منگواتا رہتا تھا۔ وہ چڑیل ہماری بہن ہوتی ہے، اس کی منت کرنی پڑے گی۔ چیر اب، تم ہینڈل کر سکتے ہو، پر میری ریپوٹیشن، گھر والوں کے سامنے آپ کی ریپوٹیشن ہمیشہ زیرو ہوتی ہے مسٹر۔ اچھا چھوڑو، تم مجھے بتاؤ تم لوگ چل رہے ہو یا نہیں؟ ایان نے اسے موضوع سے ہٹانا چاہا۔ جانا کہاں ہے؟ سوات والی سائیڈ، اسے عنایہ سے ملنا تھا جو آج کل چھٹیوں پر اپنے گھر گئی ہوئی تھی، اور اس کا گھر سوات میں تھا۔ یار چلیں گے، بلکہ میں ابھی سب سے کہتا ہوں۔ روحان فوراً فون اٹھا کر کہنے لگا۔ ایان بیڈ سائیڈ دراز کو صاف کرنے کی نیت سے کھول کر بیڈ پر انڈیلنے لگا۔ جب سارا سامان باہر آ گیا تو اس کی نظر تصویر پر پڑی۔ تم بہت بیوقوف ہو ایان سکندر، بھلا کوئی حق مہر میں بھی 5 کروڑ لکھواتا ہے؟ ایک گہرا سانس لے کر اس نے ہاتھ میں پکڑی تصویر کے 2 ٹکڑے کیے۔ اگر اس وقت ایان کے پاس اس سے زیادہ رقم ہوتی تو اپنی آزادی کے لیے وہ بھی دے دیتا۔ ماحول میں اداسی پھیل گئی۔
روحان نے خاموشی سے اس کی یہ کارروائی دیکھی لیکن کہا کچھ نہیں، وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایسا کرتے مظفر آباد چلتے ہیں، بہت مزہ آئے گا، اتنی ٹھنڈی جگہ ہے اور ہم نانوں سے بھی مل لیں گے۔ نہیں نہیں نہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گا، یہ نہ ہو پھر سے زلزلہ آ جائے اور اب مجھے بچانے والا کوئی نہ ہو۔ عمر نے اینی کی بات کی نفی کی کیونکہ 2005 کے زلزلے میں وہ مظفر آباد میں اپنی نانی کے گھر تھا اور ایک عمارت کے ملبے تلے آ گیا تھا، اس کا بازو ٹوٹ گیا تھا اور بھی کئی چوٹیں آئی تھیں۔ وہ لوگ اس وقت کہیں جانے کی پلاننگ کر رہے تھے کیونکہ نور الفجر کے جانے میں صرف ایک ہفتہ تھا اور وہ 3 دن پہلے اپنا سارا سامان پیک کر چکی تھی۔ عمیر اور عمر نے سامان اس طرح پیک کروایا کہ چیزیں زیادہ ہونے کے باوجود بیگ کم تھے، کیونکہ نور نے کافی ایسی چیزیں بھی رکھ لی تھی جو غیر ضروری تو نہیں تھی پر بہت کم استعمال کرنی تھی اور وہ جنوبی کوریا میں مہنگی ہوں۔ سامان پیک کرواتے وقت نور نے کافی دور اندیشی سے کام لیا اور گھر کی باقی خواتین کا بھی کافی سامان ساتھ رکھ لیا۔ فیملی کس لیے ہوتی ہے؟ عمر بندے کی شکل اچھی نہ ہو تو بندہ بات ہی اچھی کر لیتا ہے۔ نور ایپل ٹی بنا رہی تھی سو کچن سے نکلتے وقت اس نے عمر کی آخری بات سنی اور کہا، چائے کے کپ سب کو پکڑا دی، خود اپنا کپ لے کر اقبال عالم کے پاس بیٹھ گئی۔ ہادیہ بھی اس کے ساتھ تھی، وہ بھی آ کر ان سب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بات اچھی ہو نہ ہو الحمدللہ میری شکل بہت اچھی ہے۔ ایسا کرتے ناران کاغان چلتے ہیں، ہادیہ نے گفتگو میں حصہ ڈالا۔ پریٹی گڈ آئیڈیا بھابی، نور کا چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ نہیں جی، اینی نے صاف انکار کیا، ہو تو آئے تھے؟ عمر نے بھی نفی کی اور 4-5 سال پہلے جانے کا حوالہ دیا۔ ویسے بھی وہاں جھیل سیف الملوک اور چند لمبے لمبے درختوں کے سوا دیکھنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ عمیر نے بھی جانے کا کوئی خاص شوق ظاہر نہیں کیا، درختوں کے پتے تو ایسے مرجھائے ہوئے تھے جیسے ہمیشہ وہاں خزاں ہی رہتی ہو، باہر کو وہ جگہ پسند نہ آئی ہو۔ اینی نے پھر منہ بنا کر کہا تو نور کا منہ ہی بن گیا۔ اور جب ہم سب گئے تھے تو اس جھیل میں مچھلیاں بھی نہیں تھیں، کیا نام تھا بھائی؟ عمر نے بھی اینی اور عمیر کا ساتھ دیا۔ ٹی وی پر تو وہ جگہ بہت خوبصورت دکھاتے ہیں، ہادیہ نے احتجاج کیا کیونکہ وہ کبھی ناران کاغان نہیں گئی تھی۔ بھابی ٹی وی پر ہمارا میرپور تو بہت گندا دکھایا جاتا ہے، تو کیا ہم مان لیں؟ ہمیں پتہ ہے ہمارا منی لندن بہت پیارا ہے، بس ٹی وی پر یقین مت کریں۔ عمر نے ہادیہ کو کافی تفصیل سے جواب دیا۔ پھر میرا خیال ہے ہمیں یہ ہفتہ یہیں پر گزار لینا چاہیے۔ نہیں، ہادیہ کو بھی پسند نہ آیا، اس لیے نور کے ساتھ ہو گئی۔ اقبال عالم اور سلمہ کسی رشتے دار کے بارے میں بات کر رہے تھے، اس لیے ان کی گفتگو کے درمیان نہیں بول رہے تھے۔ نہیں چلنا تو ہے اگر جگہ پیاری ہو، اینی پرسوچ انداز میں کہہ رہی تھی، پر ناران کاغان نہیں، کافی غیر رومانٹک جگہ ہے۔ عمر نے فوراً کہا۔ نور کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور چائے بھی ختم ہو گئی۔ پہلی بات کہ ناران کاغان بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، آپ لوگوں نے نہیں جانا تو جگہ تبدیل کر لیتے ہیں، لیکن پاکستان کی کسی بھی جگہ کے بارے میں ایسے مت کہیے گا۔ دوسری بات، آپ سب کو وہاں مچھلیاں اس لیے نظر آئی کیونکہ آپ سب مچھیرے نہیں ہیں اور مچھلیاں پکڑنے کے فن سے ناواقف ہیں۔ تیسری بات کہ ہم لوگ گئے ہی گرمیوں کے آخر میں تھے، یعنی خزاں کے موسم میں، اس لیے وہاں درختوں کے پتے پیلے ہی تھے، لیکن وہ سب بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ بس دیکھنے والی آنکھ ہونی چاہیے اور یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز میں خوبصورتی تلاش کر رہے ہیں۔ اور چوتھی بات کہ اب ہم ناران کاغان ہی جائیں گے کیونکہ میں نے 4 حمایتی رکھ لیے ہیں۔ آپ تینوں کو تو کسی جگہ کی جغرافیکل خوبصورتی کا پتہ بھی نہیں ہے، اتنی پیاری جگہ کی اتنی بے دردی سے بے عزتی کر رہے ہیں۔ ہاں تو پھر تم اکیلے ہی جاؤ، اینی نے منہ پھلایا۔ اینی، میں تمہیں مار دوں گی، وہ بس مارنے کے لیے اٹھنے والی تھی۔ میں بتاتا ہوں کہاں چلنا ہے، اقبال عالم ان لوگوں کے درمیان گرما گرمی دیکھ کر بولے۔ کہاں؟ سب نے ایک ساتھ استفسار کیا۔ کالام۔ واہ بابا، اب ہم 1 ہفتے کے لیے بنگلہ دیش جائیں گے؟ واو، اینی نے خوشی سے نہال ہوتے ہوئے حیرت سے پوچھا۔ بنگلہ دیش کیوں؟ کالام تو پاکستان میں ہے، اینی کا جوش مان پڑا۔ بڑھیا ہی پاکستانی، پاکستان کی جگہوں کے نام بھی نہیں پتا؟ نور نے اس پر طنز کرنا ضروری سمجھا۔ اب تو تمہاری طرح دنیا کے ہر ملک کے شہر اور علاقے کھنگالنے سے رہی کہ کس ملک کے کتنے شہر ہیں، اس میں کتنے ضلع، علاقے اور گاؤں ہیں، فضول میں وقت ضائع کرو اپنا۔ اینی نے بھی طرز سے جواب دیا۔ ہاں، 4 گھنٹوں کے لیے روحان سکندر کی موٹیویشنل لیکچر سن سکتی ہو، اپنے کام کی بات نہیں۔ وہ بڑی بہن تھی، ذلیل کرنا حق سمجھتی تھی۔ کیوں بابا، کالام میں کیا رکھا ہے؟ عمر نے منہ بسوڑتے ہوئے پوچھا، جیسے آج پہلی مرتبہ اس جگہ کا نام سنا ہو۔ سب کچھ تو لاہور میں رکھا ہے بیٹا، تم ایسا کرو نا، لاہور واپس چلے جانا، اقبال عالم نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ اتنی پبلک میں بے عزتی، اوف بابا۔ چھوڑے بابا اسے، آپ بتائیں کہ یہ جگہ کہاں پر ہے؟ اینی نے ہنسی روک کر پوچھا۔ بیٹا سوات میں ہے کالام،
بابا سوال سے تھوڑا آگے ہے کلام. نہیں. نور نے فوراً تصدیق کی اور ساتھ ہی پوچھا کہ وہ بھی غلط ہو سکتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, تم گوگل میپ بند کر بیٹھ جانا. اینی نے فوراً بیزاری سے کہا کہ مبادہ نور اب سوات کلام کا محل وقوع نہ بتانا شروع کر دے. چلو ٹھیک ہے, میں گاڑی کا انتظام کرتا ہوں, تم لوگ تیاری کر لو, منڈے مارننگ کو ہم نکل جائیں گے. بھائی اتنے سے ٹائم میں پیکنگ کیسے ہوگی؟ اور میں تو سارے اچھے کپڑے کوریا والے بیگز میں ڈال دیے ہیں. دور تمہارے رونے ہی ختم نہیں ہوتے. ہادی اور رینی کے پاس دیکھ لو, تم اتنے اچھے کپڑے, عمر نے سختی سے کہا. پھر بھی بھائی کوئی شاپنگ واپنگ؟ تم نے پہلے ہی ہمیں کنگلا کر دیا ہے نور, خدا کا واسطہ ہے اب جو ہے اسی پر گزارا کرو. عمر نے بھی کہا, جو اپنے شوق سے پیچھے نہ جانے کتنے پیسے لگوا چکی تھی اور یہ جاننے کی زحمت نہ کری تھی کہ اپنے ڈاکٹر بننے کے چکر میں سے اقبال عالم کا اکاؤنٹ خالی کر چھوڑا ہے. اس کا ڈاکٹر بننا کافی مہنگا پڑ رہا تھا. ہاں اپنی تیاری کرو, پورے محلے کی فکر کیوں کری ہو؟ عمر نے پھر کہا. اچھا پھر سب اٹھے. ماما آپ لوگ اپنی کر لیں, بھائی آپ اور اس سنگل ہڈی کو رکھ لیں. عمر, باقی ہادی اور رینی ہم تینوں مل کر پیکنگ کر لیتے ہیں. نور فوراً مان گئی, بلکہ عمر کی بات اسے سمجھ آ گئی تھی. خیر وہ پڑھائی کے سارے قرضے اتارنے کا ارادہ رکھتی تھی. بھائی تم لوگ جاؤ, میں کہیں نہیں جا رہی, سلمہ نے کہا, کیونکہ وہ کہیں گھومنے پھرنے کی دلدادہ نہیں تھی. بہت بورنگ ہے اماں حضور, بھلا آپ کیوں نہیں جائیں گی؟ عمر ماں کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہوئے بولا. اور آپ کے بغیر مزہ کیسے آئے گا؟ اینی نے کہا. میرا دل نہیں کر رہا. قسم لے لیں اماں, بلکہ اسٹیمپ پیپر سائن کروا لیں. ہم آپ کی اور بابا کی پرائیویسی کو ڈسٹرب نہیں کریں گے, بلکہ ہم ایسے ایکٹ کریں گے جیسے آپ کو جانتے ہی نہیں. نور بھی سلمہ کی دوسری طرف آ کر بیٹھ گئی اور ان سے کہا. بے شرم اولاد ہے میری. نور کو چپت لگاتے ہوئے انہوں نے کہا. لوگ کہتے ہیں اقبال عالم کی اولاد بہت شرم و حیا والی ہے. اینی نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا. لوگ ان کی شرم و حیا کے قصے مجھ سے آ کر پوچھیں تو بتاؤں. چلے نا آنٹی, سب چل رہے ہیں. ہادیہ نے بھی منت کی. ہاں ماما, پھر تو آپ نے مجھے فون بھی نہیں کرنا, شکر ہی کرنا ہے بھلا سر سے ٹلی. نور کو ایک اور تھپ پڑی. دیکھ رہے ہیں بابا, یہ ظلم و ستم. نور نے دہائی دی. بیٹا جی وقت آپ کا قیمتی ہونے والا ہے, ہم تو انتظار ہی کیا کریں گے کب ہماری ڈاکٹر ہمیں فون کرتی ہے. اقبال عالم نے بھی کہا. اسی لیے تو کہہ رہی ہوں, سب چلتے ہیں اور اس کو یادگار بناتے ہیں. اس نے گہری بات کو مذاق میں اڑایا. اچھا بابا ٹھیک ہے, چلتی ہوں. یہ ایموشنل بلیک میلنگ مت کیا کرو. مجھے آپ کی یہ چھوٹی چھوٹی چپیڑیں بڑی یاد آنے والی ہیں اماں. اس نے اماں کو کس کر جپی ڈالی. جھوٹی, ابھی یہ ظلم کہلائی جا رہی تھی. بابا سے ہمدردی کا ووٹ سمجھا کرے نا, اس نے سرگوشی کی. کچھ ہی دیر میں لاؤنج خالی ہو گیا, البتہ سب تیاریوں میں مصروف ہو گئے. باب نمبر 4 کمپینینز. قارئین, کیا آپ قسمت پر یقین رکھتے ہیں؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے تیار ہے ایک بڑا منصوبہ کہیں نہ کہیں, کہ ہماری زندگی لکھی ہے ستاروں میں, کہ ہماری زندگی لکھی ہے ہمارے لیے؟ اگر ایسا ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں خود کو بھی ایک کردار, کہ ہماری زندگی کہانی ہے. یا آپ کو یقین ہے کہ ہم گر جاتے ہیں آنکھیں بند کر کے اپنے مستقبل میں, بڑھتے ہیں ایڈونچر سے ایڈونچر کی طرف. نہیں ہوتا ہمارا سفر منصوبہ بندی کے مطابق, بلکہ ہوتا ہے خاص موقع کے مطابق. یا شاید ہوتا ہے بے ترتیب اتنا جتنا نظر آتی ہے ہماری زندگیاں بے ترتیب. یا شاید یہ ہے وہی جو تھا مصنف کے ذہن میں. جوڈی پکولٹ اور سمانتھا وین لیئر کی کتاب آف دا پیج سے اقتصاب. ہائی ایس فراٹی بڑھتی ہوئی پہاڑی علاقوں سے جا رہی تھی. ہر کوئی اپنے کام میں مشغول تھا اور نور فجر تصویریں لینے میں مصروف تھی. لیکن وقفے وقفے سے اینی اور سلمہ کو ڈرانا نہیں بھولتی تھی, جو خطرناک راستے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی وظیفہ جاری رکھے ہوئے تھی اور راستہ خراب ہونے کی وجہ سے کافی حد تک ڈری ہوئی تھیں. اقبال عالم اور عمیر وہاں بھی آفس کا کوئی کام ڈسکس کر رہے تھے. عمر اپنے فون میں گھسا ہوا تھا. ہادیہ سلمہ بیگم کو ریلیکس کر رہی تھی اور اینی کوئی ناول پڑھ رہی تھی. ایسے میں صرف وہ تھی جو موسم کے ساتھ آنے والے ہر ایک منظر کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہی تھی. دیکھنا, جب میں K2 سبمٹ کروں گی تو تم لوگوں کو مجھ پر فخر ہوگا. 10 سال کی نور اپنے بہن بھائیوں سے کہہ رہی تھی. پہلے K1 تو چڑھ لو. عمر نے بہت پہلے سے چڑھایا تھا. وہ میر بھائی چڑھ لیں گے, میں K2 پر چڑھوں گی, تم K3 پر اور اینی K4 پر. نور یاد کرتے ہوئے خود ہی مسکرا دی. اب نہ جانے بچپن کا شوق کہاں چلا گیا تھا. اینی کی چیخ سے وہ حال میں آئی تو گاڑی رکی ہوئی تھی. کیا ہوا اینی؟ اس نے اینی سے پوچھا, جو لمبے لمبے سانس لے رہی تھی جیسے موت کے منہ سے واپس آئی ہو. باقی سب قدرے آگے تھے اور اینی قریب بیٹھی ہوئی تھی, اس لیے اسے پوچھا. نظر نہیں آ رہا گاڑی رک گئی ہے؟ اینی نے گویا مرچیں چبائی ہوئی تھیں. اونچے نیچے راستوں سے جاتے ہوئے ہائی ایس اچانک جھٹکا کھا کر رک گئی تھی, اور نور کے لیے یہ بھی نعمت تھی.
अच्छी भली गाड़ी सवात मोटेवर थी, क्या हो जाता आगे भी सड़कें बना लेती हुकूमत। इसने नागवारी से सोचा। लगता है इंजन खराब हो गया है, ड्राइवर इतनी तेज चला रहा था, बेचारी हाईएस ने रुकना तो था ही। वो मसनूई सा अफसोस कर रही थी। मजाल है ये लड़की यहीं खामोश रहे। सलमा ने धीमी आवाज में से घूर कर कहा, मामा मैंने तो इससे नहीं कहा कि बीच रास्ते में खराब हो जाए। इसने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। अब मर्द बाहर निकल रहे थे तो नूर को एक पिक्चर स्पॉट मिल गया था। एनी चलो मेरे साथ। वो भी गाड़ी से बाहर निकल आई। मैं कहीं नहीं जा रही, बकवास नहीं करो, चलो। एनी डर रही थी लेकिन फिर भी नूर इसका हाथ खींचते हुए अपने साथ लेकर बाहर निकल गई। वो दोनों पिछली तरफ निकलकर सड़क के दूसरी तरफ चली गईं। ज्यादा दूर मत जाना, सलमा बेगम ने आवाज लगाई। मजाल है जो ये लड़की कहीं टिक कर बैठ जाए। हादिया इनकी बात पर मुस्कुराई। धूप की तमाज़त तेज थी लेकिन हवा खुशगवार थी और नूर तेजी से पत्थरों से नीचे उतर रही थी। फिर रुक कर एनी को देखा। इसने मुंह के जाविये ऐसे बनाए हुए थे जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। वो सर झटक कर मुस्कुरा दी। इसे एनी का अगला डायलॉग पता था। नूर कैमरे की सेटिंग कर रही थी कि एनी वहां पहुंची। वो सवात के इतराफ में ही थे और इस वक्त दरियाए सवात में उतरे थे। इतना खूबसूरत नजारा, वो भी पाकिस्तान में? एनी ने हैरत से पूछा। नूर को समझ नहीं आई। कभी पाकिस्तान नहीं देखा। वो एनी पर बिगड़ी। फिर भी ये बहुत प्यारा है, क्यों पाकिस्तान में नहीं हो सकता? इतना खूबसूरत नजारा पाकिस्तान में? नूर खफगी से इसकी एक्टिंग करते हुए बोली। दरिया से थोड़ी ऊंचाई पर खड़े होकर इन्हें एक दिलफरेब मंजर देखने को मिला। दरिया का पानी एक तरफ से बहते हुए आ रहा था, बिल्कुल किसी आबशार की तरह, और इसी रफ्तार से दूसरी तरफ बहे जा रहा था। या ये दरिया नहीं था, इससे निकलने वाली कोई नदी थी जो आगे जाकर किसी दरिया के साथ मिल जाए। वो जो भी था, इसका शोर किसी सांस की तरह था जो कानों को भला मालूम हो रहा था। दरिया की दूसरी तरफ इनके बिल्कुल सामने आसमान को छूते बुलंदो बाला पहाड़ थे और इनके सामने दरख्त। यूं लग रहा था अगर दरख्त पहाड़ की चोटी तक पहुंच गए तो आसमान को छू लेंगे। और इनके आगे बादल जो पहाड़ों पर साया फगन थे। ऊंचे बुलंद दरख्त सनोबर के दरख्त लग रहे थे। इनके पत्ते हवा की सिमत में चल रहे थे। नूर तो इस मंजर में खो गई और बगैर नीचे देखते पत्थरों की ढलान पर चलने लगी। बिल्कुल अपनी कश्मीर जैसा था, लेकिन यहाँ कुछ और भी था। यहाँ पाकिस्तान की खुशबू थी। वो बहुत पुरकशिश नजारा था। दूर से देखा जाए तो पहाड़ों पर बर्फ पड़ती नजर आती है या शायद बारिश हो। वो पलक तक नहीं झपका रही थी कि कहीं मंजर गायब ना हो जाए। यकीन नहीं आ रहा यार, इतनी खूबसूरत जगह पाकिस्तान में भी हो सकती है। ये दुनिया में कहीं और होता तो बंदा मान लेता, लेकिन पाकिस्तान में? अनबिलीवेबल। एनी ने अपने खुले बालों को कानों के पीछे उड़सते हुए फिर से तबसरा किया। नूर ने निहायत खफगी से इसे देखा, जैसे इसे जूते से पीटने का इरादा हो। वो नूर की तरह सर पर दुपट्टा या हिजाब नहीं लेती थी। नूर ने भी बाल खोलकर सर पर दुपट्टा ले रखा था। जब होटल पहुंचेगी तो बाल बांधकर हिजाब कर लेगी। अभी तो फैमिली के साथ है। क्या पाकिस्तान दुनिया में नहीं आता? पाकिस्तान में कभी इतनी खूबसूरत जगह की उम्मीद नहीं थी मुझे। बस कर दो एनी, अब क्या सवात को नजर लगाओगी? यकीन तो करने दो कि हम पाकिस्तान में ही हैं। ये पाकिस्तान का ही शहर है, कोई यकीन करे या ना करे मुझे पूरा यकीन है। और पता है कभी कभी तुम मुझे बहुत बुरी लगती हो यानी। पाकिस्तान में कोई अच्छी चीज देखकर तुम शुक्र नहीं करती बल्कि शक करती हो। या मान लो हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। इसने अपने अल्फाज पर जोर दिया। ये सिर्फ तुम जैसे कैमरामैन के लिए खूबसूरत होगा, हम रियल वर्ल्ड में रहने वाले लोग हैं। मैं तुम्हें इस मंजर में 100 खामियां बता दूंगी, लेकिन रहने दो। तुम पाकिस्तान के इश्क से बाहर निकलो तो बात बने। यानी का दिमाग तो सियासतदानों ने खराब किया हुआ था, जो टॉक शोज में आकर सिर्फ खामियों को हाईलाइट करते हों, और वो भी इन्हीं की तरह बन रही थी। खूबसूरती इस तरह के मनाजिर में जिंदगी तलाश करने का नाम है यानी। लेकिन तुम क्या जानो, तुम तो रियल वर्ल्ड की बासी हो और मैं कहीं दूर देश की फेरी टेल्स में फंसी लड़की। तुम्हारी बात कैसे समझ पाऊं? इसने कैमरे से धड़ाधड़ तस्वीरें लेना शुरू कर दी। हर चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन तुम सिर्फ टीवी न्यूज और टॉक शोज देखकर पाकिस्तान को एक बुरा मुल्क समझने लगी हो, जिसमें सिर्फ करप्शन होती है, दहशतगर्दी होती है, नाइंसाफी होती है, जुर्म होता है और गुर्बत होती है। तुम पाकिस्तान को इस एंगल से देखती हो जहां बराबरी नहीं है, जबकि मैं इस एंगल से देखती हूँ कि एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि मुझसे गुर्बत और दहशतगर्दी जैसे मसले हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हम कोशिश तो कर रहे हैं, और ये मसाइल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया के ममालिक में है। सो अपने ममालिक से प्यार करो और इसे सारी खामियों के समेत कबूल करो। तुम आईआर करने वाली हो, इसलिए तुम खूबियां खामियां साथ देखती हो, लेकिन हम जैसे मुहिब्बे वतन का माइंड नहीं चेंज कर सकती। सो ऐसी कोशिश भी मत करो। दूर कैमरे में ही मसरूफ सी कह रही थी। अच्छा बस करो, ये मत शो करो कि तुम बहुत मोहब्बत करती हो पाकिस्तान से। अगर मोहब्बत करती होती तो पढ़ने के लिए बाहर ना जाती। तुम्हारी बात में खुला तजाद है। एनी अपना फोन निकाल कर अपनी ही तस्वीरें लेने लगी। नूर को खुद को तस्वीरें बनाने का शौक नहीं था, बल्कि इसका कोई भी शौक आम लड़कियों जैसा नहीं था।
मैं कहीं भी जाऊं मेरी पहचान तो पाकिस्तान से ही होनी है, और वैसे भी मैं अपने मुल्क के लिए सब कर रही हूँ। पढ़ाई के बाद असल एनर्जी तो मैं मुल्क को दूंगी। कोरिया की बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़कर नूरुल फजर डॉक्टर बनेगी। पाकिस्तान से डॉक्टर बनने वाली नूरुल फजर और जनूबी कोरिया से पढ़कर आने वाली नूरुल फजर में जमीन आसमान का फर्क होगा। एनी ने दिल से दुआ की, काश आयार की जगह लॉ रख लिया होता। कम से कम नूरुल फजर से बहस तो जीत जाती। इतना तो जानती थी नूर से बहस कभी नहीं जीत सकती, इसलिए मुंह बसोड़ते हुए वापस ऊपर की तरफ चल पड़ी। क्या हुआ? दिल भर गया खूबसूरत नजारों से। मैं आगे जा रही हूँ। नूर ने अपने गले से लटके बैग से सनग्लासेस निकाल कर पहन लिए। जहन्नुम में जाओ, मुझे परवाह नहीं। एनी को गुस्सा आ गया था। गाड़ी ठीक हुई तो मुझे बुला लेना, नूर ऊंची आवाज से कहकर मजीद नीचे चली गई। आना हुआ तो खुद आ जाना, मैं तुम्हें बुलाने नहीं आऊंगी, एनी ने भी जाते जाते कहा। इसने मुस्कुराकर सर झटका। ओ माय लिटिल सिस्टर। अपने जॉगर्स उतारकर इसने पाँव ठंडे पानी में डाल दिए। इसे इतना तो यकीन था कि इसे छोड़े बगैर कोई नहीं जाएगा, तो सुकून से बैठ गई। कैमरा इसने थोड़े फासले पर पीछे रख दिया। अब वो खामोशी से इस जगह को महसूस करना चाहती थी। आई डोंट फॉल इन लव सो इजीली, बट यू हैव अ स्पेशल ऑरा। व्हेन आई सी यू माई माइंड डिसीव मी। आई डोंट थिंक आई विल सी यू अगेन। वी लिव वेरी डिफरेंट लाइव्स। अक्सर अपने घर की बालकनी में बैठकर वो ये गाया करती थी, या कभी इस्लामाबाद में बारिश के मौसम में, और वो ये सिर्फ मौसम के लिए, कुदरती नज़ारों के लिए गाती थी। इसका दुपट्टा सर से उतर गया था। इसे महसूस नहीं हुआ कि सवात की हवा के साथ इसके बाल भी उड़ रहे हैं। इसके बाल कमर से नीचे तक आते थे, जो इसे खुले ज़्यादा पसंद थे। घर में वो मुश्किल बालों को बांधती थी। वो इर्द गिर्द से बेखबर गा रही थी। इतनी प्यारी जगह पर वो इसे दोबारा गाने का मौका कहाँ मिलना था। आखिरी जुमला अभी लोगों पर ही था कि इसे ऊपर शोर सुनाई दिया, जैसे कोई और गाड़ी वहां रुकी हो। वो एक लम्हे को रुकी, चेहरा मोड़ा और फिर इसने गर्दन दोबारा सामने मोड़ ली। एनी की कॉल आई तो इसने खड़े होते हुए कॉल पिक की और खुद को लाताल्लुक जाहिर किया। स्पीक अप, 5 मिनट तक आ जाओ। अभी वो कुछ और भी कह रही थी, लेकिन नूर नाराज हो चुकी थी इसके इस तरह छोड़ जाने पर, इसलिए पूरी बात सुने बगैर फोन बंद कर दिया। बाजू पर से इसने पोनी उतारी, बालों की चुटिया बनाकर बाल बांध दिए और फिर झुककर जुराबे और जॉगर्स पहन लिए। इसने सादा से सिल्वर रंग का कुर्ता और पजामा पहना हुआ था, और इसके साथ सफेद रंग का स्टॉलर, जिसे अब वो अपने सर पर रख रही थी क्योंकि वो अपना सर ढांपती थी। दुपट्टे की फिक्र इसे घर वालों के साथ होते हुए भी नहीं होती, या इस जगह जहां वो अकेली हो, लेकिन इसे अंदाजा नहीं था कि कोई इसे देख रहा है। अपना कैमरा उठाया और वापस ऊपर की तरफ मुड़ी तो सड़क पर एक लड़का कैमरा लिए खड़ा नजर आया, और नूर सेकंड के 1000वें हिस्से में ये अंदाजे लगाने में कामयाब रही कि वो इसकी तस्वीरें बना रहा था। वो शदीद गुस्से में ऊपर की तरफ बढ़ी और इसी पल वो नीचे की तरफ बढ़ने लगा। इसे सुनाने की गर्ज से वो इसके सामने जाकर खड़ी हो गई। अपने कैमरे से मेरी तस्वीरें डिलीट करो। क्यों? तुम्हें शर्म नहीं आती किसी गैर लड़की की तस्वीरें बनाते? तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? ऐसे कैसे किसी लड़की की तस्वीरें बना रहे हो? कल को कोई तुम्हारी बहन की भी ऐसे छुपकर तस्वीरें ले रहा होगा। फौरन से पहले मेरी तस्वीरें डिलीट करो, वरना मैं तुम्हारा कैमरा इस दरिया में फेंक दूंगी, फिर अकल ठिकाने आएगी। गुस्से से सीख पा होते हुए इसने अब सन ग्लासेस उतार लिए ताकि वो अच्छी तरह से गुस्सा दिखा सके, लेकिन सामने मौजूद इंसान मुसलसल मुस्कुराता रहा जैसे इसकी तारीफ की जा रही हो। नूर की आंखों में कुछ था कि इसे मुस्कुराते हुए ब्रेक लगी। वो इसे जानता था, हाँ वो इसे मिल चुका था। हद दर्जे के बदतमीज हो तुम, मुस्कुराते ऐसे रहो जैसे लतीफे सुना रही हूँ। शराफत से मैं तस्वीर अपने कैमरे से डिलीट करो, वरना मैं ऐसे मार पड़वाऊंगी कि जिंदगी भर नूरुल फजर का नाम नहीं भूलोगे। वो गुस्से से वार्निंग देने वाले अंदाज में बोली, और अयान सिकंदर इसकी बात पर सिर्फ मुस्कुराया। वो इसे पहचान चुका था, जो इसे एक मरतबा पासपोर्ट ऑफिस में मिली थी। यकीनन आप दूसरों को बात करने का मौका देने के हक में नहीं होंगी मिस नूरुल फजर। क्या अब मैं बोलूं? इसने जैसे बोलने की इजाजत चाही। जी फरमाएं। इसने कड़े तेवरों से पूछा। मुझे शर्म आती है से लेकर आपका नाम या रखने की बात तक, मेरे पास इतने सवालों का जवाब देने का वक्त नहीं है। हाँ एक बात बता दूं कि मैं अपना कैमरा किसी को नहीं देता, तो खींच कर दरिया में फेंक देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी और अभी अपने भाइयों को बताऊंगी। वो हंसा जैसे इसका मजाक उड़ा रहा हो। मैं तो डर गया नूरुल फजर। भाबू इडियट, वो आदत से मजबूर थी, फिर कोरियन में बुड़बड़ाई। तुम अपना तकिया कलाम और किस जबान में सुना सकती हो? नूर ने हैरत से देखा। इसे कैसे पता चला? मेरी तस्वीरें डिलीट करो, वो लब भेज कर बोली। एक शर्त पर, तुम मेरी प्यारी सी तस्वीर बनाओगी। बोले मंजूर है, वो चैलेंजिंग अंदाज में बोला। वो मरती क्या ना करती, अपनी तस्वीरें गैर मर्द के कैमरे में कैसे देख सकती थी। सो जल्दी से हामी भर ली। जल्दी खड़े हो, मुझे जाना है। जल्दी से तस्वीर बनाकर अपनी डिलीट करके चली जाएगी। लेकिन अब वो इसे हिदायत दे रहा था कि तस्वीर कैसे लेनी है। खुद को बहुत माहिर समझते हो, तुम्हारी तरह जाहिल नहीं हो कि सही से तस्वीर न ले सकूं। खड़े हो जल्दी से। इसका तमीज से बात करने का कोई इरादा नहीं था। अच्छा रेडी जरूर बोलना,
نور نے سختی سے اسے دیکھا۔ وہ بلا کا ہینڈسم تھا اور سفید شرٹ پر بھورے رنگ کی جیکٹ اس میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ نور کو شک ہوا کہ اس نے اسے کہیں دیکھا ہوا ہے۔ جلدی سے اس کی تصویر اتاری اور اسے دکھانے لگی۔ لٹرلی بہت خوب، اس نے ستائشی انداز میں کہا۔ خیر اتنی بھی اچھی نہیں آئی۔ اٹس بلو مون فار می، میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ میں اب اپنی تصویر ڈیلیٹ کر لوں؟ وہ اپنی تصویر ڈھونڈنے لگی۔ اتنے میں اس لڑکے کا فون بجا اور اس سے فون نکالا۔ ہینگ آن اے منٹ، وہ سائڈ پر ہو کر فون پر بات کرنے لگا۔ تم سکون سے اپنی تصویر ڈیلیٹ کرو، میں 1 منٹ میں آیا۔ وہ جلدی سے کہتا ہوا چلا گیا کیونکہ اس نے دروفجہ کی کوئی تصویر لی ہی نہیں تھی۔ نور نے اس کے جملے پر غور نہیں کیا تھا، بس اس بات پر اسے گھوری سے نوازا۔ ایڈیٹ، وہ فون کان سے لگاتا اوپر چلا گیا۔ نور نے اسے جاتے دیکھا، پھر شانے اچکا کر کیمرے کی طرف متوجہ ہوئی کہ عمر نے اوپر سے آواز لگائی، او ولایتی آ جاؤ، گاڑی ٹھیک ہو گئی ہے۔ نور بھی فوراً اس کے پیچھے ہی اوپر آ گئی۔ عمر ہی سوال کرنے لگ جائے گا کہ وہ وہاں لڑکے سے کیا باتیں کر رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد اسے یاد آیا کہ اس نے اس لڑکے کا کیمرہ واپس نہیں کیا۔ وہ میرا کیمرہ، نور چلائی۔ سب نے مڑ کر اسے دیکھا، پھر واپس مڑ گئے اور اینی نے دھیرے سے اسے کہا، کیا ہے، کیوں شوخی ہو رہی ہو؟ میری بات سنو ابھی یہاں روحان۔ اینی میرا کیمرہ ادھر ہی رہ گیا ہے، اس نے بتایا۔ ہاتھ میں ایٹم بم پکڑا ہوا ہے؟ اینی نے کڑے تیوروں سے پوچھا۔ یہ وہ میرا نہیں، وہ پھر وہ خاموش ہو گئی۔ اب اینی کو کیا بتاتی کہ اس نے اس لڑکے سے کیمرہ کیوں لیا، اور پھر وہ کیا سوچتی کہ میری بہن کو ہر جگہ شو پیس بننے کا شوق ہے، اس لیے وہ خاموشی ہو گئی اور اداس بھی۔ کچھ نہیں، اینی سے بتانے والی تھی کہ وہ روحان سے ملی ہے، لیکن نور کا افسردہ چہرہ دیکھ کر خاموشی ہو گئی۔ وہ خاموشی سے شیشے سے ٹیک لگا کر باہر دیکھنے لگی۔ اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ ایان تھا جو ایک مرتبہ کہیں ملا تھا اسے۔ کہاں، وہ سوچ میں پڑ گئی۔ انہیں سوات، کلام اور مالم جبہ میں 1 ہفتہ گزارنا تھا۔ آج سوموار تھا اور اتوار کو انہیں واپس جانا تھا، لیکن نور کو یہ جگہ بہت خوبصورت لگی تھی۔ دور سے پہاڑوں پر برف پڑی ہوئی نظر آ رہی تھی اور ان پر پڑتی سورج کی کرنیں بہت دل فریبی سے پہاڑوں کی حسن میں اضافہ کر رہی تھیں۔ اسے اس وادی میں ایک سکون سا محسوس ہو رہا تھا جو یہاں کے لوگوں کی امن پسند ہونے کی نشانی تھا۔ گاڑی تھوڑے کچے راستوں سے ہچکولے کھاتی چل رہی تھی اور وہ جی بھر کر بدمزہ ہو رہی تھی۔ خوبصورت سفر کے بعد ایسی سڑکیں وہ پھر سے حکومت کو کوسنے لگی تھی۔ وہ لوگ کالام سے تقریباً 20 کلومیٹر کی دوری پر تھے۔ چونکہ بحرین سے آگے مرمتی کام چل رہا تھا، گاڑی کچھ دیر رکتی اور پھر دھیرے دھیرے چلنے لگتی، اس لیے انہیں کسی کسی جگہ پر گاڑی سے اتر کر پیدل بھی چلنا پڑ رہا تھا۔ اب اس جگہ پر کافی زیادہ لوگ تھے، کچھ سیاح اور مقامی لوگ تھے جو ایک دوسرے کی مدد سے راستہ طے کر رہے تھے، اس لیے گاڑی سے اترنے سے پہلے اس نے دوپٹے کو حجاب کی طرح سر پر رکھ لیا اور ایک بڑی شال سے اچھی طرح خود کو ڈھانپ بھی لیا۔ کوئی کہتا نہیں تھا، لیکن نور کا یہ طریقہ کار اس کے گھر والوں کو پسند تھا۔ گاڑی میں سے فیملی تھی، اس لیے اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا، اور اب ارد گرد اور مرد بھی تھے، اس لیے اس نے خود کو اچھی طرح کور کر لیا تھا۔ لاشعوری طور پہ اس نے اپنے دین کے سب سے آسان راستے پر چلنے کا فیصلہ کیا تھا، راہ چلتے نظریں جھکا کر چلنا اور کم از کم سر ڈھانپنا۔ اس ساری صورتحال میں نور نے تو کچھ نہ کہا۔ اسلام آباد میں رہنے کی وجہ سے وہ اور عمر فارغ وقت میں کہیں نہ کہیں چلے جاتے تھے اور ایسے راستوں پر چلنے کے عادی تھے۔ البتہ سلمیٰ اور عینی کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی، اس لیے انہوں نے چارے پہنچ کر تھوڑا ریسٹ کیا تھا اور دن کا کھانا بھی وہیں کھایا تھا۔ ایک ہوٹل میں انہوں نے چائے پی تھی اور دوپہر کی دھوپ بھی بہت مزے کی تھی کیونکہ اس علاقے میں ٹھنڈ کی وجہ سے دھوپ مزہ دے رہی تھی۔ اب نور کیمرے کے بجائے فون میں تصویریں لے رہی تھی کیونکہ کیمرہ اس کا اپنا نہیں تھا۔ وہ لوگ مغرب سے پہلے کالام پہنچ گئے تھے اور جس ہوٹل میں انہوں نے ٹھہرنا تھا وہاں روم پہلے ہی بک تھے۔ 3 کمرے بک تھے، اگر کوئی غیر ضروری ہو گیا تھا جس کے لیے انہوں نے الگ کمرے لینے کا تردد نہیں کیا تو وہ عمر تھا۔ نور اور عینی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا عمر کے ساتھ اپنا کمرہ شیئر کرنے میں۔ پھر عمر نے کہہ دیا کہ اس کا جس کے کمرے میں سونے کا دل کرے گا سو لے گا، چاہے تو اقبال عالم کے ساتھ ہی۔ فریش ہونے کی نیت سے وہ لوگ کمروں میں چلے گئے اور سفر کی قضا نمازیں بھی سب نے ادا کی۔ ایان اور روحان کے بلانے پر وہ پانچوں خوشی خوشی ان کے ساتھ سفر چلنے میں تیار ہو گئے اور ان سب نے سارے انتظامات بہت جلدی اور مل بانٹ کر کیے تھے۔ سارا راستہ وہ گاتے اور باتیں کرتے آئے تھے، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سب ٹین ایج میں واپس آ گئے ہوں۔ وہ سب ساتھ تھے تو فون کا کسی نے استعمال نہیں کیا، جس کے پاس کیمرے تھے وہ کسی خاص جگہ کی تصویر اتار لیتے بس۔ زیادہ مزہ تو ان ٹوئن بردرز کی وجہ سے آیا تھا جو واقعی رونق تھے۔ اس وقت وہ سب دوست تھے، کوئی موٹیویشنل اسپیکر، آرمی آفیسر، بزنس مین، سرکاری افسر یا ڈاکٹر نہیں تھا، اس دنیا کے عام سے لوگ تھے۔ شنگلا کے مقام پر انہوں نے روڈ بلاک دیکھی تو اپنے سے آگے ہائی ایس کے لوگوں کی مدد کو اترے۔ سوشل سروس کا تو سب کو بچپن سے ہی شوق تھا۔ ایان کے علاوہ باقی
تینوں آگے جا کر مردوں سے سلام دعا کرنے لگے اور تینوں لڑکیاں وہاں موجود خواتین سے بات کرنے لگیں جو ایک سائڈ پر کھڑی تھیں۔ اتنے لوگ مل بانٹ کر گاڑی ٹھیک کر ہی لیتے، لیکن ایک اور اسپاٹ کی تصویریں لینے کا موقع دوبارہ نہ ملتا، سو وہ سڑک کے دوسری طرف چلا آیا۔ اس نے کیمرہ سیٹ کیا ہی تھا کہ غیر ارادی طور پر اس کی نظر دریا میں پاؤں ڈالے لڑکی پر پڑی۔ وہ کیمرہ بھول گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ وہ کبھی کبھی ہاتھ پاؤں میں مارتی اور بچوں والی حرکتیں کرتی، گردن بار بار ہلا رہی تھی جیسے کچھ گا رہی ہو۔ اسے کسی کا فون آیا اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے لمبے بال پہلے کمر تک آ رہے تھے۔ اس نے ان کو چٹیا بنا دی، لیکن ایان بس دیکھے گیا۔ چہرے پر ہلکی مسکراہٹ بھی تھی۔ اس کے بال اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ اس نے نظر نہیں ہٹائی اور اسے یہ سوچ بھی نہیں آئی کہ یہ غلط حرکت ہے۔ جب اس نے دوپٹہ سر پر لیا تو وہ ہوش میں آیا اور شرمندہ ہوا کہ اس کے علم میں لائے بغیر اسے دیکھ رہا تھا۔ اب وہ اوپر کی طرف آ رہی تھی اور ایان نے چہرہ دیکھتے ہی پہچان لیا کہ وہ لڑکی سے پہلے کہاں نظر آئی تھی۔ وہ فوراً اپنے حواس میں آیا۔ اس لڑکی کی پیشانی پر شکلیں دیکھ کر وہ اپنی ہنسی کنٹرول کرتا خود بھی نیچے جھک کے جانب آ گیا، لیکن اس لڑکی نے جو الزام لگایا تو اس کا کہکہ لگانے کا دل کیا، پر وہ صرف مسکراتا رہا۔ اس کا دل کیا کہ اس سے بات کرے، لیکن وہ اوپر اس کے باپ بھائیوں کو دیکھ کر آیا تھا۔ اگر کوئی دیکھ لیتا تو غلط سمجھتا، شاید وہ لوگ زیادہ لبرل نہیں تھے، سو اس کی تصویریں ڈیلیٹ کرنے کے بہانے وہ اپنی تصویر بنوا رہا تھا۔ اسے علیزے کی کال آئی تھی اور وہ کافی تعجب زدہ ہوا کہ اسے کیا کام پڑ گیا۔ کال پک کی تو اس نے کہا کہ کیا کام ہے، فوراً اوپر آؤ۔ اپنا کیمرہ اسے تھما کر وہ اوپر چلا گیا۔ علیزے اپنی جیپ کی پچھلی سائڈ پر تھی اور کچھ بیگز ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایان سکندر اپنا بیگ ہٹاؤ، مجھے ثانی کے بیگ سے کچھ نکالنا ہے، علیزے جھنجھلاہٹ سے بولی۔ روحان کو بلوا لیتی، میرا سین خراب کرنا ضروری تھا، وہ بھی اس انداز میں بولا۔ علیزے نے اسے صرف بیگ ہٹانے کے لیے بلایا تھا، حد ہے، تمہارا کب سے سین بننا شروع ہو گئے؟ علیزے نے مذاق اڑایا۔ لے مادام، کون سا لوہا پڑا تھا جو تم نازک لڑکی سے ہٹ نہیں رہا تھا؟ تمہارے بیگ میں گن ہوتی ہے، اس لیے مجھے ہاتھ لگاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، وہ کہتے ہوئے اب ثانیہ کا بیگ کھولنے میں مشغول تھی۔ آئندہ ایسے فضول سے کام کے لیے مجھے بلوایا تو ریوالور میں گولیاں بھر کر رکھا کروں گا، بے وقوف ڈاکٹر، وہ خفگی سے اسے وارن کرتا وہاں سے چلا گیا۔ اسکواڈرن لیڈر ایان ہمیشہ ہماری مدد کو تیار رہیں گے، علیزے نے بھی پیچھے سے ہانک لگائی۔ اب آگے والی ہائیس چلی گئی تھی اور باقی سب واپس اپنی جیپ میں بیٹھ رہے تھے۔ وہ کچھ دیر کے لیے بھول گیا تھا کہ علیزے کے پاس جانے سے پہلے وہ کیا کام کر رہا تھا۔ یاد آنے پر وہ فوراً نیچے کی طرف بھاگا۔ ارے یار، وہاں نہ وہ لڑکی تھی اور نہ اس کا کیمرہ۔ روحان اس کے پیچھے ادھر آیا۔ تم ادھر کیوں آ گئے؟ اس نے بے تکلفی سے پوچھا۔ وہ میرا کیمرہ، وہ محض اتنا ہی کہہ سکا کہ اس کی نظریں زمین پر پڑی جہاں وہ لڑکی کھڑی تھی۔ کیمرہ بھی پڑا ہوا تھا۔ وہ فوراً وہاں گیا، لیکن اسے کور سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اس کا DSLR نہیں ہے۔ آجاؤ ایان، اب روحان کیمرہ دیکھے بغیر اوپر چلا گیا۔ تو یہ تو میرا کیمرہ نہیں ہے، وہ بڑبڑاتا وہ اوپر کی طرف بڑھا، پھر بے چینی سے خود ہی بولا، یا وہ میرا کیمرہ لے کر چلی گئی، اس میں کیا کیا تصویریں ہیں؟ ایان کو شرمندگی ہوئی کہ وہ کیمرہ کھولے گی تو کس طرح کے عجوبوں کو دیکھے گی۔ ایان، ان سب کی مشترکہ آواز پر وہ تیزی سے اوپر آیا اور کیمرہ بیگ میں رکھ دیا تاکہ کوئی اس کے بارے میں سوال نہ کرے، اور وہ لڑکی کا کیمرہ تھا، سو اس نے خود بھی دیکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ جیپ میں بیٹھ گیا تو وہ آگے چل پڑی۔ اس کے بعد وہ غیر ارادی طور پر اس کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ سادہ اور پر اعتماد لڑکی تھی، شاید اجنبیوں سے بدتمیزی سے ہی پیش آتی تھی، وہ حتمی رائے یہی قائم کر پایا تھا۔ انہوں نے کالام میں ہی رکنا تھا، اس لیے مزید 2 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ لوگ وہاں پہنچے۔ سیاحوں کا تو جم غفیر دیکھنے کو ملا تھا۔ سوات کو سیاح چھوٹا سوئٹزرلینڈ بھی کہتے ہیں، کیونکہ واقعی وادی سوات یہ کہلانے کے لائق ہے۔ وادی سوات بہت ہی پرکشش اور حسین وادی ہے، یہ سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، یہ اپنے اندر بہت سی خوبصورتی سمیٹے ہوئے ہے۔ ہوٹل پہنچنے کے بعد ریسیپشن پر ان لوگوں نے زبردست ہنگامہ کیا تھا، کیونکہ انہیں 3 میں سے 2 کمرے دیے جا رہے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ رش زیادہ ہے۔ وہ ہڑتال کرنے والے انداز میں اپنا سامان راستے میں رکھ کر وہیں بیٹھ گئے۔ اصل میں ان سب کو مسئلہ کوئی نہیں تھا، بس وہ سب کو دکھانا چاہتے تھے کہ ان کا گروپ وہاں آیا ہے، وہ 7 اسٹار میرپور سے آئے ہیں۔ ہنگامہ تو انہوں نے ایک ہی کمرے میں کرنا تھا، اور وہ اس سرد فرش پر 2 گھنٹے بیٹھے رہے اور کچھ سیاح آتے جاتے ان کے آگے رکھے گئے ڈبے میں پیسے ڈال رہے تھے، کیونکہ وہ لوگ یہ ظاہر کروا رہے تھے کہ وہ فقیر ہیں۔ ظلم نامنظور، نامنظور، ناانصافی نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ فقط ایک کمرہ۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ فقط ایک کمرہ۔ ہمارا مطالبہ کیا؟ انصاف، انصاف اور انصاف۔ ہم 7 لوگوں کو ایک کمرہ اور 2۔ ہم 7 لوگوں کو ایک کمرہ اور 2۔ وہ لوگ شام تک ادھر بیٹھے نعرے لگاتے رہے، پھر یہ کہہ کر اٹھ گئے کہ ہم تو اسے ماحول بنا رہے تھے۔ ہوٹل کا عملہ پہلے ہی ان منچلوں کو سمجھ گیا تھا، اس لیے انہوں نے کچھ نہیں کہا، ورنہ سامان اور پیسے واپس پکڑاتے اور نکال باہر کرتے۔
کیا مسئلہ ہے نور، چلو بھی، اینی نے کچھ اکتائے ہوئے انداز میں کہا۔ مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، پلیز تم لوگ جاؤ، میں صبح چلوں گی، ابھی میں نے سونا ہے۔ نور نے بہانہ بنایا۔ کس نے کہا تھا آتے ساتھ پھنے خان بنو؟ عمر بھی غصے سے بولا، کیونکہ نور ہوٹل آنے کے بعد نہائی تھی اور اب سردی سے کانپ رہی تھی۔ مطلب جس کے لیے اتنے اہم کام چھوڑ کر آئے ہو وہی سونے کی تیاریوں میں ہے۔ اچھا یار تم لوگ جاؤ، میں آرام کروں گی، نور نے انہیں جانے کا کہا، کیونکہ باقی سب باہر تیار کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ یہ جہاں جاتے ہو چپک کیوں جاتے ہو تم لوگ؟ اب چلو بھی، کیا ہر جگہ اپنی کاہلی کا ثبوت دینا لازمی ہوتا ہے؟ سلمہ بیگم آخرکار تھک ہار کر ان کے کمرے میں آ ہی گئیں اور سکون سے سلواتیں سنائیں۔ ماما میں نہیں جانا چاہتی، ابھی بہت تھکی ہوئی ہوں، آپ لوگ چلے جائیں اور جلدی واپس آ جانا، نور نے اپنے بالوں کو سکھانے کے بعد جوڑے میں باندھتے ہوئے کہا۔ چلو تم لوگ، اس صاحبزادی کے تو نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ سلمہ بھی اسے سناتے ہوئے وہاں سے چلی گئیں، پھر رکیں۔ ٹھیک ہے سو جانا، پر کمرے کو اچھی طرح لاک کر دینا، وہ جاتے جاتے کہہ کر گئیں تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ شکر انہوں نے زیادہ استفسار نہیں کیا۔ پیاری ماں۔ وہ لوگ چلے گئے تو اس نے جلدی سے دروازے کو لاک کیا اور اپنے بیگ سے کیمرہ نکالا، جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ باہر نہ جا سکی تھی اور کافی دیر سے تنہائی کی خواہش مند تھی کہ اپنی تصویریں ڈیلیٹ کر دے۔ نیند تو اسے آئی ہی نہیں تھی اور ٹھنڈ اسے لگتی نہیں تھی اور اتنے خوبصورت شہر میں ڈر کر کمرے میں نہیں رہ سکتی تھی، صرف کیمرہ چیک کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کیمرے کا کیش اتارا اور اپنی تصویریں ڈھونڈنے لگی، پر اسے اپنی ایک بھی تصویر اس کیمرے میں نظر نہیں آئی جس میں وہ بذات خود ہو۔ اس نے پھر سے چیک کیا، وہاں صرف وہ لوگ تھے جنہوں نے شاید ان کی مدد کی تھی، لیکن وہ نہیں تھی۔ اس کا غصہ بڑھ گیا اور دل کیا کہ کیمرہ دریائے سوات میں پھینک دے۔ اس لڑکے نے اس سے جھوٹ بولا تھا، ایڈیٹ، اور وہ بھی ڈھیٹوں کی طرح اس کے کیمرے میں ساری تصویریں دیکھتی رہی۔ وہ ملک سے باہر بھی بہت سے لوگوں کے ساتھ تصویروں میں نظر آ رہا تھا۔ اسے اتنا پتہ چل گیا تھا کہ ایان سکندر اور روحان سکندر بھائی ہیں، جسے وہ کبھی کبھار ٹی وی پر دیکھتی رہتی تھی، اور ایان سکندر سے پہلے مل بھی چکی تھی۔ شاید ٹوئنز ہیں، لیکن ایان چھوٹا لگتا تھا۔ ساری تصویریں دیکھ لینے کے بعد اب اسے اپنے کیمرے کی فکر ہو رہی تھی، گو کہ اس میں ایسا کچھ نہیں تھا جس سے اس کو مسئلہ ہو یا اس کی اپنی کوئی تصویر، لیکن اس میں ایسا بہت کچھ تھا جو نور الفجر کے لیے بہت قیمتی تھا، کیونکہ وہ پچھلے 7 سال سے اس کے پاس تھا اور اگر وہ اسلام آباد یا میرپور میں کہیں بھی جاتی تو اسی میں تصویریں لیتی تھی، اور وہ اس ایان سکندر کی وجہ سے وہیں چھوڑ آئی۔ جھوٹا انسان۔ وہ غصہ اس وقت مزید بڑھا جب اسے یاد آیا کہ اس میں نور الفجر کی مرحوم دادی کی تصویریں تھیں جو اقبال عالم نے فریم کروانی تھیں۔ فیملی سے دوری سہی، وہ اپنی والدین سے بہت محبت کرتے تھے اور اس کے علاوہ گھر میں کسی کے پاس بھی ان کی تصویریں نہیں تھیں۔ ڈیم اٹ نور الفجر، وہ غصے سے کمرے میں چکر لگانے لگی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ ایان کا کیمرہ اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دے، لیکن اب یہ تو طے تھا کہ جب تک اس کا اپنا کیمرہ واپس نہیں مل جاتا تب تک وہ اسے اس کا کیمرہ واپس نہیں کرے گی، اور وہ اپنا کیمرہ بدقسمتی سے دریا کے پاس ہی بھول آئی تھی۔ وہ اب ایان کا کیمرہ واپس نہیں کرے گی۔ اس نے جھنجھلا کر بالکنی کی کھڑکیاں کھول دیں۔ باہر پرسکون سا ماحول تھا، ہلکی ہلکی خنکی والی ہوا اور دریائے سوات کے لہروں کا شور ایک ردھم سا پیدا کر رہا تھا، اور اب اسے پچھتاوا ہوا کہ وہ گھر والوں کے ساتھ چلی ہی جاتی، اب پتہ نہیں وہ سب کب تک واپس آتے۔ اس کے دماغ میں ایک خیال آیا تو بالکنی کی کھڑکیاں بند کر کے اندر آئی۔ کپڑے اس نے گرم ہی پہن رکھے تھے، سو اینی کا بیگ کھول کر اس میں سے گہرے بھورے رنگ کی شال نکالی اور خود پر اوڑھ لی۔ حجاب سر پر لے لیا کیونکہ اسے کانوں میں ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ اپنا فون اور کمرے کی چابی اٹھائی اور باہر آ گئی۔ کمرہ لاک کرنے کے بعد ایک تفصیلی نگاہ اس نے کوریڈور میں ڈالی، جہاں نہ جانے کتنے ہی کمرے کے ایک قطار میں آمنے سامنے بنے ہوئے تھے۔ سوات کا 5 اسٹار ہوٹل، اس نے ہوٹل کو نام دیا جس کا نام اس نے نہیں دیکھا تھا۔ یہ اس کی عادت تھی، ہر چیز کو وہ مرضی کا نام دیتی تھی۔ وہاں باہر کھڑے ہو کر کمروں میں ہونے والے شور کی آوازیں آتی تھیں اور ایک کمرے سے بے سرے راگ لگانے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے سیڑھیاں اترتی نیچے آ گئی۔ ابھی وہ زیادہ دور نہیں جا سکی تھی۔ بے شک اسے سوات کا محل وقوع اور سڑکیں کچھ حد تک معلوم تھی، لیکن وہ اکیلے کہیں جانے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ وہ بیرونی سیڑھیاں اتر کر باہر آ گئی۔ پتہ نہیں یہ لوگ کب تک آئیں گے۔ کمرے کی نسبت باہر سردی زیادہ تھی، اور ان علاقوں کی یہی تو خاص بات ہوتی ہے کہ دن کے وقت موسم گرم اور رات کے وقت موسم ٹھنڈا ہوتا ہے۔ وہ ہوٹل کے سامنے والی طرف چلی آئی۔ وہاں کرسیاں اور میز لگی ہوئی تھیں جہاں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اوپر سے دیکھ چکی تھی، اس لیے وہیں بیٹھنے کی نیت سے آئی تھی۔ کرسیوں کے ساتھ لگے گرل سے اس نے نیچے جھانک کر بہتے دریا کو دیکھا۔ دریائے سوات ایک لامحدود دریا ہے جو خیبر پختونخوا کے مشرقی اطراف میں واقع ہے۔ یہ کوہستان سوات کی وادی کلام سے شروع ہوتا ہے اور 2 بڑے راستوں کے ساتھ اشو اور اترار کے ساتھ مل کر باغ دیری کی طرف بہتا ہے۔
وہ اس پر غور و فکر کر کے بیٹھ گئی۔ اس کی بائیں طرف دریا تھا اور اس نے گردن اسی طرف موڑ رکھی تھی۔ اس نے ہیڈ فون نکال کر کانوں میں اور سائے اور BTS کا گانا یور آئی ٹیل اس کے کانوں میں گونجنے لگا۔ اب وہ اتنے حسین وقت کو خاموشی سے تو نہیں گزار سکتی تھی۔ گانا سنتے ہوئے اس کو ساتھ گانے کی عادت تھی، سو وہ بھی گانے لگی۔ وہ داخلی دروازے کی طرف بھی نگاہ اٹھا کر دیکھ لیتی، کہیں اس کے گھر والے اندر بھی چلے جائیں اور اسے پتہ بھی نہ چلے۔ ابھی سے وہاں بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کی نظر ہوٹل کے اندر سے آنے والی 3-4 لڑکیوں پر پڑی جو جینز اور شرٹس میں ملبوس تھیں۔ وہ ان کو دیکھتی رہی۔ یہ 12ویں جماعت تک اس کی آئیڈیل ڈریسنگ ہوا کرتی تھی، اب بہت کچھ بدل چکا تھا، لیکن وہ ان کا موازنہ نہ خود سے کر سکی تھی۔ اب اس کی وارڈروب میں جینز وغیرہ نہیں ہوتی تھی، وہ عبایا نہیں پہنتی تھی، صرف سر کور کر لیتی تھی۔ اور اس سب سے کیا ہوا تھا؟ وہ بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اسے ہنستے ہوئے 4 لڑکے بھی آتے دکھائی دیے۔ اسے اپنی نظریں واپس دریا کی طرف موڑ لیں۔ ایان بھی ان کے ساتھ تھا۔ اسے فوراً کیمرے کا خیال آیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اگلے ہی لمحے غصے سے واپس بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا کیمرہ زمین پر رکھا تھا، اسے دیا تو نہیں تھا کہ وہ اس سے جا کر مانگتی۔ رخ واپس دریا کی طرف موڑ لیا۔ تھوڑی دیر پہلے والا سکون غارت ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے پیچھے دیکھا کہ وہ سب چلے گئے ہیں یا ادھر ہی ہیں۔ ایان اور روحان وہیں تھے، باقی سب چلے گئے تھے۔ دونوں نے ہی کالے رنگ کی قمیض شلوار میں پہنی ہوئی تھی۔ اس نے ایک لمحے میں پہچان لیا کہ ایان کون ہے اور روحان کون۔ داڑھی والا روحان تھا اور کلین شیو والا ایان تھا۔ جو بڑا لگتا تھا وہ روحان تھا اور دوسرا ایان۔ وہ لوگ چلے جائیں تو نور اٹھ کر اندر جائے۔ اس نے سوچ کر گردن واپس دریا کی جانب موڑ دی جو خاموشی سے بہہ رہا تھا۔ ہیلو کیوٹ گرل۔ نور کو تو اس طرز تخاطب پر ہی غصہ آ گیا۔ اس نے یوں ظاہر کیا جیسے سنا ہی نہ ہو، حالانکہ آواز آ گئی تھی۔ ایان اس کے سامنے آیا اور اپنا ہاتھ ہلایا۔ اس کے کالے بال رف سے سٹائل میں اس کے ماتھے پر پھیلے ہوئے تھے۔ نور نے اسے دیکھا، وہ اچھا لگ رہا تھا، شاید کالے کپڑوں کا کمال تھا۔ نور نے ہیڈ فون اتارے اور اس سے نظروں سے استفسار کیا، کیا ہے؟ ہیلو، السلام علیکم۔ نور نے فون اور ہیڈ فونز ٹیبل پر رکھتے ہوئے اسے شرمندہ کیا۔ اوہ، وعلیکم السلام۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اسے کافرانہ فیلنگ آئی تھی۔ اجازت ہو تو بیٹھ جاؤں؟ پوچھ تو ایسے رہے ہو جیسے میں نہ کروں گی تو چلے جاؤ گے۔ پبلک پلیس ہے، بیٹھ جاؤ۔ وہ اپنے کیمرے کے غم میں تھی۔ 7 سال کی یادیں گئی پانی میں۔ بے رخی سے بات کرنے کا اسے حق تھا۔ ایان سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ چلو اپنا تعارف کرواؤ۔ کیوں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کوئی اتنا سیدھا کیسے ہو سکتا ہے، اور لڑکوں سے تو ویسے بھی اتنی فری نہیں ہوتی تھی۔ ویسے ہی ٹائم پاس کے لیے، ایان نے سادگی سے کہا۔ تم میرے کچھ نہیں لگتے تو تعارف کروانا ضروری نہیں۔ خیر لگتا تو کچھ نہیں ہو، دوست کے طور پر بتا دو، اس نے اصرار کیا۔ میں تمہاری دوست نہیں ہوں، نور نے پھر ٹکا سا جواب دیا۔ یہ بھی ہے، خیر تمہارا کیمرہ میرے پاس ہے، شاید وہیں بھول آئی تھی۔ ایان نے بھی پھر زیادہ فری ہونا ضروری نہیں سمجھا، سو اسے وہ بات بتا دی جو اسے بتا کر چلے جانا چاہیے تھا۔ شکریہ، اس نے دل میں شکر ادا کیا۔ اگر سنبھال کر رکھا ہوا تھا تو واپس بھی کر دے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، پھر رکا۔ میں نے اپنا کیمرہ تمہیں دیا تھا، وہ کہاں ہے؟ اگر ابھی دے دو تو بہتر رہے گا۔ اب اسے نور کو دوبارہ مخاطب نہیں کرنا تھا، سو اپنا کیمرہ مانگا۔ نور بڑے ہی شاہانہ انداز میں کھڑی ہوئی۔ میں جلدی میں تھی اس لیے اپنی تصویریں ڈیلیٹ نہیں کر سکی، سو تمہارا کیمرہ دریا میں پھینک دیا۔ اپنے کیمرہ کا سننے کے بعد اس نے سکون سے ایان کے سر پر ٹھنڈے پانی کی بالٹی گرائی، جس میں بھیگ کر ایان فوراً چونکا۔ کیا؟ وہ فوراً سیدھا ہوا۔ ڈونٹ ٹیل می، جو تم کہہ رہی ہو وہ سچ ہے۔ ایک تو اتنا روڈلی بات کر رہی تھی اور اوپر سے اتنا مہنگا کیمرہ پھینک دیا۔ میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گی، اور ویسے بھی تم نے مجھ سے بدتمیزی کی تھی، تمہیں اس کی سزا ملنی چاہیے تھی۔ وہ واپس بیٹھ گئی۔ چلو ٹائم پاس کے لیے کوئی مرغا تو ملا۔ وہ اسے زج کرنے کے بعد کیمرہ واپس کر دے گی۔ میں نے کب تم سے بدتمیزی کی تھی؟ میں نے تو تمہاری کوئی پکچر بھی نہیں بنائی تھی، اور تم ہو کے چھوٹے سے مذاق کے پیچھے میرا کیمرہ پانی میں پھینک دیا۔ نور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کوئی اتنا سادہ بھی ہو سکتا ہے؟ وہ غصے میں نہیں تھا لیکن سنجیدہ تھا۔ نور نے شانے اچکائے کہ اب کیا ہو سکتا ہے؟ تم اس قدر سیریس لڑکی ہو؟ میں نے مذاق میں کہہ دیا اور تم میری سالوں کی محنت پانی میں ڈبو آئی۔ وہ پچھتا رہا تھا کہ اپنا کیمرہ اس فارغ دماغ لڑکی کو کیوں پکڑا دیا۔ لعنت ہے ایان، ایسی ریت مت کرو جیسے تم نے مجھے ہیرا سنبھالنے کے لیے دیا تھا۔ اگر اتنا قیمتی ہے تو دریائے سوات میں سرچ آپریشن کروا لو، مل جائے گا۔ ٹھیک کروانے کے پیسے میں دے دوں گی۔ نور کو اس کا چلانا بالکل پسند نہیں آیا۔ اسے چلانے والے مرد اچھے نہیں لگتے تھے، اور جو چیخ چنگھاڑ کر اپنی مردانگی کا اظہار کرتے ہیں وہ مرد نہیں ہوتے۔ میں نے صرف تم سے مذاق کیا تھا۔ ایان کا لہجہ سخت ہو گیا۔ تو نہ کرتے مذاق، پہلے ہی سچ بول لیتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ وہ ابھی بھی بے نیازی سے شانے اچکا کر بولی، آئی ایم ڈیڈ سیریس۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اسے ابھی اسی دریا میں پھینک دیتا جس میں اس نے میرا کیمرہ پھینکا تھا۔ وہ سرخ چہرہ لیے بولی۔ وہ اپنے کمانڈر کو نئے پروجیکٹ کی کیا تصویریں بھیجے گا اب؟ نور کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ شخص ایک کیمرے کے پیچھے اتنا پاگل کیوں ہو رہا ہے، حالانکہ وہ اسے واپس کرنے کا پورا ارادہ رکھتی تھی۔
اب خود کو اتنے obsessive مت ظاہر کرو، پیسے بتاؤ، میں تمہارا نقصان پورا کرنے کی کوشش کروں گی۔ ایان نے گہرا سانس لیا، جیسے یقین کر رہا ہو کہ واقعی اس کا کیمرہ اس نے دریا میں پھینک دیا ہے۔ میں نے پیسے مانگے تم سے؟ انداز تو یہی ہے کہ کیمرہ واپس کرو یا پیسے۔ ہر چیز پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی مس فجر۔ کیوں نہیں خریدی جا سکتی؟ پیسہ ہی تو سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ اس کی بات سے اتفاق کرتی تھی لیکن اس کے سامنے نہیں۔ کیا تم پیسوں سے سکون خرید سکتی ہو؟ یہ سکون اور بے سکونی والی منطق امیروں کو اچھی لگتی ہے مسٹر ایان۔ ہم مڈل کلاس کے لیے پیسہ بہت قیمتی ہے۔ اس نے پھر سے پیسے کو فوقیت دی۔ کچھ چیزوں کو دل میں جگہ دی جاتی ہے۔ میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ نیا کیمرہ خرید سکوں۔ تو جا کر خرید لو، اس نے مشورہ دیا۔ اسے ذرا برا نہیں لگا کہ وہ کسی کا دل توڑ رہی ہے۔ تم نہیں سمجھو گی، وہ تعصب سے سر جھٹکتا جانے کے لیے مڑا۔ میرا کیمرہ کب واپس کرو گے؟ وہ فوراً بولی۔ اصولاً مجھے واپس نہیں کرنا چاہیے، پر تم روم نمبر بتا دو، دے جاؤں گا، اس نے سنجیدگی سے کہا تو نور نے اسے اپنا روم نمبر بتا دیا۔ تم اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ تمہاری باقی فیملی کہاں ہے؟ وہ جانے لگا تو پھر پوچھا، تمہیں کیسے پتا میں یہاں اپنی فیملی کے ساتھ آئی ہوں؟ یہ تم ہر بات پر شک کیوں کرنے لگتی ہو؟ بندہ ویسے بھی پوچھ سکتا ہے۔ وہ واپس بیٹھ گیا، کیونکہ جو کھو جائے پھر واپس نہیں ملتا۔ میں نے کب شک کیا؟ بس پوچھی ہوں، تمہیں ایسا کیوں لگا؟ کیونکہ چند دن پہلے غلطی سے میں تمہارے بھائی سے اپنے بھائی کی شادی پر ملاقات کر چکا تھا، اور آج اس نے بتایا کہ وہ فیملی کے ساتھ ادھر موجود ہے۔ ایان کے کہنے پر نور نے سمجھنے والے انداز میں سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو نور کو الجھا رہا تھا۔ شاید وہ کیمرہ گم ہونے کی وجہ سے اداس تھا، پر نور نے اسے واپس کر دینا تھا۔ اچھا، نور نے کہا جیسے اس کا انداز ٹھیک ہونے کا اشارہ دے رہی ہو۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کے سوال کا جواب دیے بغیر ہی نور نے سوال کیا۔ انڈے بیچنے کے لیے آیا ہوں، 1 ہفتے بعد چلا جاؤں گا۔ ایان نے بھی بے ڈھنگا سا جواب دیا۔ روحان سکندر کے بھائی ہو اور انڈے بیچتے ہو؟ مان گئے بھائی، جب روحان کہتا ہے کوئی کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بالکل صحیح کہتا ہے۔ ایان اس کی بات پر ہنسا۔ تو تم بھی میرے بھائی سے انسپائر ہو؟ نہیں، اس میں ایسا کیا ہے؟ وہ کیا لیمن ہو ہے؟ اور تم کورین بخار میں مبتلا ہو؟ وہ خوشگوار حیرت سے بولا تو نور ایک پل خاموش رہی۔ نہیں تو مجھے تو صرف پڑھائی کا بخار ہے، وہ اسے کیوں بتاتی کہ وہ کورین بخار میں گوڈے گوڈے ڈوبی ہے۔ اوکے، میں نے مان لیا۔ روحان لی من ہو نہیں ہے، پتہ ہے میری فرینڈز کو، اور یہاں تک کہ میری بہن کو بھی روحان پر کرش ہے۔ میرپور کی شاید ہی کوئی لڑکی ہو جسے وہ اچھا نہ لگتا ہو۔ خیر، میرپور کا تو میں بھی ہوں، ایان نے تفاخر سے کالر جھاڑتے ہوئے کہا۔ روحان سکندر تو منگنی شدہ ہے۔ تم اپنا نمبر دے دو، میں اپنی فرینڈز میں بانٹ دوں گی، سستے والے روحان سکندر سے بات کر لیں گی، اس نے خوشگوار انداز میں کہا تو ایان ہنسا۔ ایک شرط پر نمبر دے سکتا ہوں۔ وہ کیا؟ پہلے تم کال کرو گی، ایان نے کہا۔ میں تمہیں کیوں کال کروں گی؟ بھلا میرا کیا رشتہ ہے تمہارے ساتھ؟ نور نے حیرانگی کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے کہا۔ تم صرف اسی سے بات کرتی ہو جس سے تمہارا کوئی رشتہ ہوتا ہے، اس نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ کیا لڑکی تھی، ہر بات پر وضاحت مانگتی تھی، ہر بات پر شک کرتی تھی، تب تک بندہ اصل بات ہی بھول جاتا تھا۔ عموماً ایک لفظی جواب پا کر ایان کو غصہ آیا۔ پھر ہمارا تو کوئی رشتہ نہیں ہے، تم مجھ سے بات کیوں کر رہی ہو؟ بات یہ ہے کہ بات پہلے تم نے شروع کی، تو بندے کو مروتاً کچھ بات ہی کر لینی چاہیے کسی اجنبی سے، اگر وہ آپ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہو۔ ایان کچھ خفت زدہ ہوا، وہ واقعی سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اچھا، میں جا رہا ہوں، میرے رشتہ دار انتظار کر رہے ہوں گے، بہتر ہے تم اندر چلی جاؤ۔ نور نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں بچی نہیں ہوں، اپنی حفاظت کرنا جانتی ہوں۔ کول، ایان نے کہا اور اٹھ کر دوسری طرف چلا گیا۔ ایان سنو، وہ بے اختیاری سے آواز لگا بیٹھی تاکہ اس کے کیمرے کا بتا دے۔ ایان حیرت سے واپس پلٹا اور ابرو چکا کر پوچھا، سناؤ؟ کچھ نہیں، وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ آر یو اوکے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہوں، اس نے اپنا فون اور چابیاں اٹھائی اور واپس ہوٹل کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ایان مسکرایا۔ ابھی تو کہہ رہی تھی اپنی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ خوبصورت تھی، بالکل تھی، لیکن ایان سکندر کو خوبصورت لڑکیاں متاثر نہیں کرتی تھیں۔ وہ اس کا اعتماد تھا، اس کا وقار تھا جو اسے متاثر کر رہا تھا، اور وہ ہو رہا تھا۔ نور الفجر میں کچھ مقناطیسی سی کشش تھی جو مخالف کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ وہ جس کانفیڈنس سے اس کی بے عزتی کر رہی تھی، کوئی بھی اس لڑکی سے بات کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچتا ہوگا۔ او بھائی، ذرا سائڈ پہ ہو کر کھڑے ہو جاؤ، کسی نے پیچھے سے کہا تو وہ فوراً سائڈ پر ہوا اور مسکراتے ہوئے دوسری طرف چلا گیا۔ راستے پر جاتے ہوئے اس نے ایک نمبر نکالا اور اس پر میسج سینڈ کیا۔ UAF کے پروجیکٹ کی تصویریں میل کر دو۔ جن یانگ، UAF یونائٹڈ ایروناٹیکل فورس، جنوبی کوریا اور پاکستان کا ایک مشترکہ پروجیکٹ تھا جو 6 جنریشن وار کے لیے تیار کیا جا رہا تھا اور وہ کوریا میں جاری تھا۔ ایان بھی اس پروجیکٹ کا حصہ تھا۔ ایک سرپرائز ہے میڈم پائلٹ کے لیے۔ ایک دوسرے نمبر پر میسج کیا تو دوسری طرف سے بھی فوراً جواب آیا، سرپرائز
پی اے ایف کے جوان پائلٹ دیتے ہیں۔ اسکواڈرن لیڈر ایان سر جھٹکتے ہوئے آگے چل پڑا۔